بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج بھی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، جس میں تفصیل سے بتایا گیا کہ جو جلاؤ گھراؤ کے اور پرتشدد واقعات ہوئے ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ اس بات کو دوبارہ دہرایا گیا کہ باقاعدہ طور پر یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے، اور اس کے منصوبہ ساز تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے ثبوت ویڈیوز کی شکل میں بھی موجود ہیں، آڈیوز کی شکل میں بھی موجود ہیں، کیسے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے اور کس طرح سے ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر مطلع کر رہے تھے کہ وہ کس کس جانب جا رہے ہیں اور کن کن جگہوں کو وہ نظر آتش کر رہے ہیں اور کن کن جگہوں پر وہ حملے کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے املاک کو نقصان پہنچایا، سرکاری اور جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچایا تحریک انصاف کے کارکنوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہداء ہیں، جو غازی ہیں، ان کی یادگاروں کی بھی بے حرمتی کی، ان میں بھی توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا۔ پشاور میں ریڈیو پاکستان کی پوری عمارت کو جلا دیا، اس حد تک کہ ایدھی ایمبولنس سے مریضوں کو اتار کر ایمبولنس کو بھی جلا دیا گیا۔ اس طرح کا تشدد اور اس طرح کے مظاہرے پاکستان کی سیاست میں ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ تو ایک تو حکومت نے ایک بار پھر اس عزم کو دہرایا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو کہ ملوث ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور باقاعدہ طور پر گرفتاری کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ جو GHQ کے دروازے پر حملہ ہوا تھا اس میں ملوث افراد کو بھی گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور لاہور میں جتنا ہاؤس پر جو حملہ ہوا تھا اس پر بھی، اور جو دیگر جو جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے تھے ان میں بھی گرفتاریوں کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بھرپور طریقے سے ایک بڑی شدید قسم کی تلخی آئی ہوئی ہے۔ اس تلخی کو کم کرنا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا جو ایک فلسفہ ہے بحیثیت سیاسی جماعت کا، اس پر بھی اب سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ آج کی جو تاریخ ہے 14 مئی، وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ آج سے تقریباً 17 برس قبل مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا تھا، اور اس میثاق جمہوریت پر میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے دستخط ہوئے تھے۔ یہ پاکستان میں گویا جمہوریت کے تسلسل کی ایک بنیاد تھی جو رکھی گئی تھی، اور جس کے ثمرات ہم نے بعد میں بھی دیکھے۔ لیکن بہرحال پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف کی آمد، تحریک انصاف ایک تیسری سیاسی قوت تھی اور ہے، لیکن اس نے جو رویہ اپنایا ہوا ہے، جو تشدد کا رویہ اپنایا ہوا ہے، وہ خود اب اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی سلامتی امور کے ماہر سید محمد علی۔ محمد علی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیوز سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلمان غنی۔ سلمان غنی صاحب بھی پاکستان میں بہت سے سیاسی معاملات کے جو ہیں وہ گواہ بھی ہیں اور ان کو دیکھتے رہے ہیں۔ سلمان غنی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ اور نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب خان فاروق علی۔ خان فاروق علی صاحب بھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اور جس طرح سے تحریک انصاف یا جو مختلف سیاسی جماعتیں، خصوصاً تحریک انصاف جس طرح سے کنسپیریسی تھیریز اور پروپیگنڈے پہ کام کرتی ہے، اس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو خان فاروق صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ سلمان غنی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ 17 برس ہو گئے ہیں میثاق جمہوریت کو۔ وہ ایک ماحول ہم نے دیکھا تھا 14 مئی 2006 کو، اور آج ہم پاکستان کی سیاست دیکھ رہے ہیں۔ ذرا ایک اجمالی سا خاکہ بیان کیجئے گا کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں۔ شکریہ جاوید صاحب، آپ نے 14 مئی کے حوالے سے جو آج سے کچھ سال پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز میں تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت رہتی ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن پہ پولیٹیکل فورسز کے درمیان کنسنسس ہو جاتا ہے، اور اگر آپ انتخابی عمل پہ نظر دوڑائیں تو تمام تر تناؤ کے باوجود پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے بیٹھ کر آئین پاکستان کے تحت آپس میں کنسنسس کیا اور انتخابات کی طرف پیش رفت کی، اور تمام تر تحفظات کے باوجود انتخابی نتائج کو تسلیم کیا اور حکومت سازی کا عمل پایہ تکمیل کو پہنچا۔ آپ نے کہا کہ اس وقت اور آج کی صورتحال میں فرق، دیکھیں جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی ہے کہ ایک تھرڈ فورس ایمرج کی تھی، اور میں اس کا ایک ایک لمحے کا گواہ ہوں
کہ جب افتتاحی پریس کانفرنس کی تھی جس میں تحریک انصاف بنی تھی، میں اس میں بھی شریک تھا، ٹیک آف کیا مینار پاکستان سے، میں اس تقریب دیکھیں بات یہ کہ آپ نے جب 9 مئی کے واقعات کا ذکر کیا ہے تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اور رہے گا، اس لیے کہ یہ کام ایک پولیٹیکل فورس کی طرف سے ہوا اور کس کے خلاف ہوا. دیکھیں اس میں صرف سرکاری امارات نہیں یا سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ نہیں کیا، اس میں پاکستان کی فوجی املاک اور فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا جن کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارا دشمن یہ کر سکتا تھا. اور پھر میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ کیا ہمارے انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا، جیسا آج رانا صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ نے 9 مئی کے واقعات کا ذکر کیا کہ یہ کچھ ہوا ہے، لیکن جاوید میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں. بات یہ کہ یہ سلسلہ جب اس نیچ پہ پہنچا تو یہاں تک آیا، لیکن اس کے لیے ایک فضا بنائی جا رہی تھی. وہ فضا صرف 9 مئی کو نہیں بنی. دیکھیں ایک خالصتاً آئینی عمل کے ذریعے پاکستان کے اندر حکومت کی تبدیلی ہوئی، اور وہ شخص جس کے بارے میں پورے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح 2018 میں مسند اقتدار پر پہنچایا گیا، اور وہ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی مجھے لایا گیا، مجھے پھر مسند اقتدار پر بٹھایا گیا اور پھر چلایا گیا. اور جنرل باجوہ کے بارے میں وہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ وہ پاکستان میں سب سے زیادہ جمہوریت پسند جرنیل تھے. لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوا کہ وہ چیف ایگزیکٹو جسے سب کچھ انہوں نے دیا اور 1 پیج کی بات کی جاتی تھی. دیکھیں جاوید، اگر تو 1 پیج پاکستان کے اندر استحکام کا ذریعہ بنتا، اگر 1 پیج کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو ریلیف ملتا، اگر 1 پیج کے نتیجے میں پاکستان میں شفافیت کا عمل آگے بڑھتا، اگر 1 پیج کے نتیجے میں پاکستان کے اندر گورننس یقینی بنتی، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار ملتا، تو ہم بھی اس کی تائید کرتے نظر آتے. لیکن جب معاملات بدنیتی پہ مبنی ہوں کہ 3.5 سال آپ کو اقتدار ملا، آپ ایک کارنامہ نہیں اپنا بتا سکتے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فس کریٹ کر کے آپ اپنی سیاست کو جلا بخشیں گے تو اس طرح کا سلسلہ نہیں چلے گا. اور آپ نے جو کچھ کیا 9 مئی کو، دیکھیں ایک بات تو میں بڑے واضح انداز میں کہہ دوں کہ سیاسی کارکنوں پہ اور یہ جو جن لوگوں نے حملے کیے ہیں، شرپسند ہیں، بلوائی ہیں، ان میں فرق ضرور ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف کارروائی جاوید اس لیے ضروری ہے کہ مستقبل میں ایسے کسی واقعے کا احتمال نہ ہو. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انہوں نے جو کچھ کر دیا ہے، آج میرے لیے باعث شرم ہے یہ بات جب میں انڈین چینل دیکھتا ہوں اور وہ کس طرح پاکستان کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں. ان چینلز پہ، ان انڈین چینلز پہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے ذمہ داران کا نام لیتے ہوئے وہ ڈرتے تھے. یہ ساری دنیا بھر میں جگنسائی ہماری کیوں کر ہو رہی ہے؟ ایک شخص کے طرز عمل کی وجہ سے. اور پھر اس سارے واقعات کے بعد جاوید 2 روز پہلے پھر وہ یہ کہتے نظر آئے کہ جی اگر 15 منٹ کے اندر میرا راستہ کلیئر نہ کیا گیا تو میں پھر کال دوں گا اور پھر دوبارہ وہی رد عمل ہوگا. اس مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، اس مائنڈ سیٹ کو اس کے انجام پہ پہنچانے کی ضرورت ہے. پاکستان ایک ذمہ دار کنٹری ہے، پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان 22 کروڑ جیتے جاگتے عوام کا ملک ہے، پاکستان کے عوام سب سے زیادہ محب وطن ہے اور اپنی فوج کے حوالے سے ان کے ایک جذبات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو کوئی شخص ٹارگٹ کر رہا ہے، اور جاوید اگر میں آپ کو یاد ہو کہ جنرل حمید گل کہا کرتے تھے کہ ہمارا دشمن جب پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی اولین ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کی قوم اور فوج کے درمیان ڈویژن پیدا کی جائے. یہ دشمن کا ایجنڈا ہے. آج بدقسمتی پاکستان کے اندر جو کیفیت طاری کی گئی ہے، طاری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. ہم میڈیا ہے، پاکستان کا میڈیا، ہمیں پاکستان کے مفادات دیکھنے ہیں، ہمیں لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنی ہے. آج کراچی سے لے کر خیبر تک لوگوں میں تشویش کیوں ہے؟
کیا کوئی پولیٹیکل فورس یہ کام کر سکتی ہے؟ بالکل ماضی میں اگر کسی سیاستدان نے شاکنگ ہے، کسی یہ ایک شاکنگ ہے وجہ پر پاکستانی عوام کسی کے کو لیے، فوجی قیادت یہ کو ٹارگٹ شاکنگ کیا ہے، تھا، یہ وہ بہت کہہ رہا تھا کہ عجیب و غریب مناظر تھے جو ہم نے دیکھے۔ فاروق صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو جیل کے اندر تھا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور تحریک انصاف تو بڑی پرامن جماعت ہے اور میرا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے آپ کو بھی حیران کیا ہے؟ نہیں سر، ہمیں یہ چیز نے بالکل بھی حیران نہیں کرتی۔ عمران خان صاحب کے جو آپریٹیوز ہیں اور جو اوورسیز پاکستانیوں کی جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، ان کا ایک اپنا سیکریٹیو کمیونیکیشن چینل ہے جو ابھی تک بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز میں بھی اس کو مانیٹر تو کر رہی ہوں گی، اس کو بریچ نہیں کر سکے۔ اور اس کا ایک ثبوت میں رکھتا ہوں پہلے تمام سب کے لیے کہ آج صبح کی جو دا نیوز اخبار ہے اس میں بابر اعوان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے کہ جب خان صاحب کسٹڈی میں تھے تو ہمارا ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ تو جب جرنلسٹ نے یہ پوچھا کہ آپ کا کیسے رابطہ تھا تو انہوں نے کہا کہ وی لیو ان دس سٹی اینڈ وی ہیو مینز اینڈ وی نو پیپل۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ کو اندر سے ہیلپ مل رہی ہو، آپ نے 40-50 ہزار کی تعداد میں نقلی شناختی کارڈوں پہ باہر کے لوگوں کو پاکستانی سٹیزن بنا کر پولیس میں اور مختلف اداروں میں 15 سال 20 سال پہلے اسائن کیا ہو، پریزنٹ کیا ہو، پلیس کیا ہو، تو جب وقت آئے گا تو اس کے اوپر اسی قسم کے ری ایکشن اور اسی قسم کی سٹیٹمنٹس پہلے سے تیار کر کے دی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ایسے گہرے روابط اور تعلقات ہیں کہ وہ 6 سے 7 مہینے پہلے کی پلاننگ اور وہ پریڈکشنز کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس یہ ڈیٹا اور یہ ڈیٹا سائنس موجود ہے۔ نمبر 2، ان کے پاس مائنڈ مینیپولیٹو اور ریٹرک کے ذریعے لوگوں کو مینج کرنے کا بھی طریقہ آتا ہے۔ آج عمران خان کو اگر آپ کسی کالے کمرے میں بھی بند کر دیں، اس کے باوجود ان کی پارٹی جو ہے وہ تمام وہ سٹیپس لینے کے لیے تیار ہو جائے گی جس کو بعد میں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کہیں گی کہ یہ پری پلان تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یہ آبجیکٹو ان کو ہوتا ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ عوام جس طرح سے پہنچ رہی ہے، ان کو کہاں سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر ریزسٹنس جو ہے وہ سول اداروں کی نہیں ہوگی، یہ وہاں کیسے پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت یہ جو سول وار کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ایک نی جرک ری ایکشن کو کریٹ کر کے غلطی کروائی جائے گی اداروں سے، اور اس غلطی کے اندر جو مینٹل تقسیم آئے گی، ایموشنل تقسیم آئے گی، وہ ٹارگٹ پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا، اور پاکستان کے اوپر ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو اس کا ریکارڈ خراب ہے وہ اور بڑا بن جائے گا، اور اس کے اندر جو آس پاس کے ملک ہیں ان کی لابیز جو ہیں۔ یہ فاروق صاحب جو آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز اس وقت اس کے فوری بعد دی تھی کہ یہ ایک طرح کا ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا اور تاکہ ان کو مجبور کیا جائے ری ایکشن کے لیے، لیکن انہوں نے ایک بڑا بہت ہی ایک ٹالرنس کا مظاہرہ کیا کہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی ایک میچور اپروچ کو اڈاپٹ کیا گیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے مگر یہ میچور اپروچ آلریڈی ریڈیبل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ یہ ریڈیبل ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ پہلے اس طرح سے آگے نہیں آئیں گے، بعد میں قانون کا سہارا لے کر کے لو ہینگنگ فروٹ جو عوام ہے اس کو رگڑے میں لے کر آئیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر ان کا ریکارڈ خراب ہوگا جس میں عالمی ادارے آواز اٹھائیں گے اور ان عوام کے حق میں آ کر کے جمہوریت کی استحکام کے معنی میں پاکستان کی اداروں کو جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ ہاں، لیکن اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور وزیر اعظم نے یہ ہدایات جاری کی ہیں اور یہ سخت ہدایت جاری کی ہیں، محمد علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، کہ کسی بھی بے گناہ کو ملوث نہیں کیا جائے گا اور جو بھی ملوث ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس بات کی شورٹی رکھی گئی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم اور ایک محتاط اور ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ ریاست کی عملداری کو ٹرانسپیرنٹلی کنسسٹنٹلی اپلائی کیا جائے اور انشور کیا جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بھی لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں یا ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں یا پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں یا ہمارے حساس اداروں اور قومی جو تنصیبات ہیں
ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ ایک خوشائند پہلو ہے کہ ہماری جو قومی قیادت ہے اور ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، ان کی سوچ ایک ہی ہے. جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل کہا اور آرمی چیف نے بھی پشاور میں کہا کہ اور یک زبان ہو کے کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، ان لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے کافی لوگوں کو، اور ان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی، اور یہ انشور کیا جائے گا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی. لیکن اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے تو میں یہ آپ کے توسط سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اور جو انداز سیاست اس وقت برپا ہے، وہ دراصل پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، جس کا ادراک ہماری سیاسی قیادت، فوجی قیادت، سفراء، معاشی جو ایکسپرٹس اور میڈیا کو کرنا بہت ضروری ہے. کوئکلی میں ایک فریم ورک میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ایک اسٹریٹجی کے اندر ایک فریم ورک یوز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈائم، DIME. D is for diplomatic, I is for information, M is for military, E is for economy. اگر ہم کوئکلی 2 منٹ میں تجزیہ کریں کہ پچھلے 1 سال کے دوران PTI کا طرز عمل پاکستان کے قومی مفادات اور قومی سلامتی کے تمام ایسپیکٹس کے اوپر کتنا ڈیمیجنگ رہا ہے، تو اس کا ادراک مجموعی طور پہ کرنا سیاسی میدان سے بالاتر ہو کے بہت ضروری ہے. نمبر 1 دیکھیں، ڈپلومیسی میں انہوں نے سائفر سے بات شروع کی اور ہمارے ایک عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو ڈیمیج کیا. نمبر 1. نمبر 2، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فورم کو بھی انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، جس کے ذریعے سے وہ بیانیہ اور اس کو جسٹیفائی اور لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کی کہ کوئی بیرونی سازش ہوئی تھی. حالانکہ امریکہ نے کئی دفعہ سرکاری سطح پہ اس کی مذمت کی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمارے فورن پالیسی کو ڈیمیج کیا. انہوں نے امریکہ، ایک حقیقت ہے کہ ایک بڑی سپر پاور ہے، ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، $12 بلین کا ہمارا ریونیو ایٹ اے ٹائم، جبکہ ہمارے معاشی مسائل بڑھ رہے ہیں. اور دوسری جانب آپ نے روس سے ایک غیر حقیقت پسندانہ توقعات ریز کی. روس کے ساتھ بھی ہم تعلقات امپروو کر رہے ہیں اس وقت، لیکن ایک محتاط اور ذمہ دارانہ انداز سے کر رہے ہیں. تیسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ بھی آپ نے تعلقات ڈیمیج کیے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو وزیر اعظم اور ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، ان کے حوالے سے بھی بڑی ناشائستہ الفاظ استعمال کیے گئے کابینہ کی میٹنگ کے اندر، اور وہاں بھی ناراضگی کا اظہار ہوا. پھر آپ دیکھیں پاکستان ایک مسلم دنیا کی ایک بہت بڑی اور اہم قوت ہے اور ہم ایک بیلنس رکھتے ہیں. تو جب انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ اور دیگر ممالک، ترکی، ملیشیا اور دوسرے ممالک کے درمیان ایک بیلنس انشور یہ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے پرابلمز پیدا ہوں. یہ ڈپلومیٹک ایسپیکٹ میں بات ہے. ملٹری ایسپیکٹ بہت کوئکلی مجھے بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، ایک تو انہوں نے جو ہے بہت غیر ذمہ دارانہ رویے کا اور غیر محتاط رویے کا مظاہرہ کیا دہشت گردوں کے حوالے سے. ان کو سپیس دی اس صوبے میں جو کہ سب سے زیادہ متاثر تھا دہشت گردی کے، ان میں ان کو ٹائم اور سپیس اور مواقع فراہم کیے کہ وہ دوبارہ آ کے اپنی جگہیں، مورچے سنبھال لیں، اپنی منصوبہ بندی کر لیں، اپنے ٹھکانے، اپنے ویپنز، اپنی سپورٹ بیس اسٹیبلش کر لیں، تاکہ جو 80,000 ہم نے شہادتیں دے کے جو گینز حاصل کیے تھے، جو کامیابیاں حاصل کی تھی، اس کو انڈو کیا جا سکے. یہ دوسرا اسپیکٹ ہے. تیسرا اسپیکٹ جو بہت امپورٹنٹ ملٹری کے حوالے سے، اس کا تھوڑا سا غنی صاحب نے بھی حوالہ دیا، فوج کے اندر انہوں نے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ انتہائی حساس معاملہ ہے. فوج کی قیادت کے حوالے سے شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور عوام اور فوج کے درمیان ایک غیر یقینی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی نے یہ کام نہیں کیا. اچھا، اب میں کوئکلی انفارمیشن کی ڈومین میں آتا ہوں. جو انداز سیاست ہے اور ہماری جو معاشرتی روایات ہیں، جو ہمارا دینی روایات ہیں، جو ہمارا اخلاق ہے، اس سے بالکل بالاتر ہو کے آج نہ تو کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے. آپ امیجن کریں کہ نشان حیدر پانے والے جو ہمارے شہداء ہیں، جو دشمن بھی ان کو عزت اور اعزاز دیتا ہے، ان کے مجسموں کو، ان کے سمبلز کو آپ ڈیسیگریٹ کر رہے ہیں،
ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اچھا, اور آخری ایسپیکٹ اکانومی کا ہے. اکانومی کو آپ دیکھیں, سب سے زیادہ قرضے ہمارے لیے گئے, سی پیک پہ کوئی کام نہیں ہوا. کسی حد تک چائنا میں بھی تشویش آئی کہ ہماری تمام تر سپورٹ کے باوجود جو سب سے مخلص دشمن ہمارا دوست ہے چائنا, اس کے اندر تشویش پیدا ہوئی کہ بھئی ہم جو اتنی سپورٹ پاکستان کو کر رہے ہیں, یہ سی پیک کو آگے بڑھانا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. تو مجموعی طور پہ آپ دیکھا جائے, بحیثیت مجموعی, کوئی پہلو ریاست کا ایسا نہیں ہے, اسٹیٹ کرافٹ کا نہیں ہے جس کو اتنے انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز میں ہمارے مفادات کو ڈیمیج نہ کیا گیا ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی سلامتی کے لیے اتنے زیادہ خطرات کسی ایک سیاسی جماعت نے اس سے پہلے پاکستان کے لیے پیدا نہیں کیے. سلمان غنی صاحب, یہ جو اہم باتیں محمد علی صاحب نے بھی, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی جو نظر ہے وہ صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنے پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ ان کو اقتدار دے دیا جائے, چاہے جس طرح سے بھی ہو. لیکن یہ جس طرح سے بھی ہو والا معاملہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے, اور یہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اقتدار لینے کا راستہ یا پارلیمان کے اندر آنے کا راستہ ایک جمہوری عمل ہے, ایک آئینی عمل ہے, اور اس کے لیے ایک طریقہ ہے. اسی طریقے کے تحت آپ کو جانا پڑے گا. کسی ادارے کو یا اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں, جس کی وہ کوشش کر رہے ہیں, لانے سے یہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں جاوید, میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ صرف اقتدار کے حصول کا ہے. آپ مجھے اجازت دیں تو میں کھل کے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچول ہے کیا. جی جی, دیکھیں, یہ سی پیک کی لڑائی ہے. ابھی علی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے, یہ سی پیک کی لڑائی کہاں سے شروع ہوئی, کب شروع ہوئی, کیوں کر شروع ہوئی, مقاصد کیا ہیں. کہ سی پیک پاکستان کو معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچانے کی ایک بنیاد ہے. اور نواز شریف صاحب ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس میں جب چائنا میں تھے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے خود میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. تو میں نے جاوید ان کو کہا کہ آج پریزیڈنٹ شی نے جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان نے بنیاد بننا ہے اس ترقی اور خوشحالی کے عمل کی. تو انہوں نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے. میں نے کہا انٹرنیشنل فورسز بھی یہاں موجود ہیں اور اس کی سزا ایک شخص کو ضرور ملے گی. انہوں نے کہا کس کو؟ میں نے کہا میرے مخاطب کو. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی, یہ دراصل سی پیک کی لڑائی تھی جس میں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے باہر کیا گیا اور اس شخص کو مسلط کیا گیا. جاوید, آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے حکومت بننے کے بعد کس شخص نے کہا تھا کہ سی پیک کو 1 سال کے لیے معطل کر دیں؟ جی بالکل, وہ تھے ان کے مشیر تجارت رزاق داؤد. بالکل. اس کے بعد خان صاحب نے بلوچستان میں کھڑے ہو کے کہا کہ اس سی پیک کے اندر کرپشن ہوئی ہے, لوٹ مار ہوئی ہے. میں آپ کو جو حوالے دے رہا ہوں, اور انہی کے دور کے اندر سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ نہ اس میں کرپشن ہوئی ہے, نہ اس میں بدعنوانی ہوئی ہے, نہ بے ضابطگی ہوئی ہے. دراصل یہ سی پیک ہضم نہیں ہو پا رہا. اور اب یہ آپ ٹائمنگ دیکھیں کیا ہے کہ پریزیڈنٹ شی کا سب سے معتمد خاص جو وزیر خارجہ بنا ہے وہ شنگھائی کانفرنس سے سیدھا اسلام آباد آتا ہے. وہ پاکستان کو کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر عالمی پریشر ہے, آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم نے سی پیک کو ٹیک آف کروانا ہے, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. دراصل یہ بات تھی. اور ابھی جو بات کی گئی ہے کہ جی یہ جو جس میں ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے, یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے, یہ پاکستان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش ہے. اور جس طرح کی بات جناب عمران خان کر رہے ہیں, میں بڑی افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ ظلم خلیل داد کی آپ ٹویٹس دیکھ رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ کیا فرق ہے اس میں اور اس میں. وہ شخص پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے, وہ یہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ان کی آنکھ میں کیوں کھٹک رہی ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کا موجودہ سپہ سالار امریکہ کی بجائے چائنا میں گیا تھا اور چائنا سے ابھی ہو کے واپس آئے ہیں. یہ سی پیک جو ہے یہ ہضم نہیں ہو پا رہا, یہ ہمارے دشمن کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے. اور ظلم خلیل داد کے حوالے سے میں ایک آپ کو بتاؤں, میں آج دوپہر ایک جگہ پہ موجود تھا جہاں پر ایک سابق جج انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بات مجھے جنرل مشرف مرحوم نے کہی تھی کہ 3 شخص نیگرو پونٹے, رچرڈ بوچر اور رمزے خلیل داد, یہ 3 شخص ان سے پاکستان کو کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ رمزے خلیل داد یہ پچھلے کچھ ہفتوں سے کس کے لیے سرگرم ہیں؟ اسے پاکستان کے مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ وہ پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتا ہے, افغانستان کی تباہی کا ذمہ دار یہ ہے.
اس کی وجہ سے وہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے, اور یہ جہاں جہاں گیا, عراق میں گیا, وہاں پر اس نے انسانی حقوق کی بدترین پابندیاں ہوئی. اب اس کی اسائنمنٹ کیا ہے؟ پاکستان, کہ جی پاکستان کے اندر ایک مقبول قیادت ہے, اس کا راستہ, اور اس نے بڑی غلط بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے, اور یہ ایک عالمی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ ہم کہتے تھے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان غیر مستحکم ہو, پاکستان کے اندر انتشار ہو, خلفشار ہو, پاکستان میں اداروں میں تقسیم ہو. تو اس ایجنڈے کو پاکستان کے اندر کون بڑھا رہا ہے؟ میں 2 روز پہلے کی بات کر رہا ہوں, جن کا یہ ابھی کہا گیا کہ وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں تو اندر تھا. کیا یہ بات ریکارڈ پہ نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے دوبارہ گرفتار کرو, اسی طرح کا رد عمل پھر آئے گا. پھر اس نے کہا کہ آپ 15 منٹ کے اندر راستے صاف کرو ورنہ میں دوبارہ احتجاج کی کال دوں گا. یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ یہ کسی سیاسی لیڈرشپ کا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں, سیاست ہوتی ہے استحکام کے لیے, سیاست ہوتی ہے قوم کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کے لیے. پاکستان ایک کریڈیبل لیڈرشپ کے جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا, جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں, اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار بھی جمہوریت اور جمہوری عمل پہ ہے. یہ شخص پاکستان کی جمہوریت پہ اثر انداز ہونا چاہتا ہے, اس لیے کہ 2018 میں چور دروازے سے اسے پاکستان پہ مسلط کیا گیا. اور ایک ہی فکرہ کہوں گا کہ تم ہی نے درد دیا تھا, تم ہی دعا دینا. تمہیں نے درد دیا تھا, تمہیں دوا دینا. فاروق صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, 2014 میں چینی صدر نے پاکستان آنا تھا, بڑے اہم اعلانات ہونے تھے, لیکن 2014 میں ایک بڑا طویل دھرنا دے دیا عمران خان نے. پھر جس کا ذکر ہم نے کیا کہ اب چینی وزیر خارجہ نے یہاں آنا تھا شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے اجلاس کے بعد, اور یہاں پہ ایک بڑی پاکستان کے اسٹریٹجک ڈائلاگ ہونے تھے, افغانستان کے ساتھ بات چیت ہونی تھی. اس دن بھی عمران خان نے ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا تھا. یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا. پھر دوسرا یہ جو جس کا ذکر سلمان غنی صاحب نے بھی کیا کہ زلمے خلیل زاد کے بیانات پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, لیکن اب پھر ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں. ان کا اپنا کیریکٹر یہ ہے کہ وہ افغانستان گئے تو افغانستان کی تباہی کا سامان بنے, عراق گئے تو عراق کی تباہی کا سامان بنے, اور وہ ایک انٹیلیجنس آپریٹو ہیں جو یہ کرتے ہیں. یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں سر, اتفاق نہیں ہے سر. یہ ویسٹرن سوسائٹی کا جو میجک ہے, اور ان کے پاس ایک قسم کی ان کی کرامت ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ زمانے کو کنٹرول کرنے کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہو. آگے کا زمانہ جو ہے وہ پلاننگ کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے. زلمے خلیل صاحب 97 میں اس کمپنی کے ایک ہیڈ تھے جس کمپنی نے افغانستان کے اندر اس پائپ لائن کے منصوبے کو, جس نے ملتان میں آ کر کنیکٹ کرنا تھا ادھر ترکمانستان سے, یہ اس کے لیے پوری عراق کی جنگ ان لوگوں نے لڑی ہے. یہ حضرت جو ہیں آنریبل ایمبیسڈر ہیں, میں ان کے کام کے اوپر تنقید کر رہا ہوں. یہ یہاں پر ایک آئل اینڈ گیس کنسورشیم کے اتنے بڑے کارندے ہیں, اور ان کے پاس 7 سے 8 کمپنیاں ہیں جو کہ اتنی انٹیلیجنس آپریٹیوز استعمال کرتی ہیں لاجسٹکس کے نظام کے اندر کہ جس کا مقابلہ انڈینز بھی نہیں کر پاتے. اور یہ لوگ نیٹو لوگوں کو یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک آدمی کا اشارہ دے دیتا ہوں, نام نہیں لے سکتا, کہ جب امریکن ایمبیسیڈر محترم گئے اور انہوں نے 30 یا 40 ٹرک دیے پشاور کی گورنمنٹ کو کچھ عرصہ پہلے, اگر آپ کو یاد ہو وہ کس کو دیے اور اس کو لینے والے کون تھے, جس کے بعد پاکستان کے ہی ایک اکنامک منسٹر نے کہا کہ لیٹر لکھیں گے ہم IMF کو کہ ہم آپ کے قرضوں کے معاملے میں صوبے کے حوالے سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اگر ان تینوں چیزوں کو جمع کر کے دیکھیں, اور جیسا آپ نے فرمایا کہ چائنا کی یہ جو سی پیک ہے یہ ون بیلٹ کا ایک حصہ ہے, اور اس جگہ پر اگر پاکستان میں یہ روک دیا گیا تو باقی جگہوں پر بھی یہ رک جائے گا. لہٰذا یہ انویسٹمنٹ ویسٹرن سوسائٹی اس کوریڈور پر مل کر کرے گی. اب ان کے ہاتھ کون آیا ہوا ہے؟ ان کے ہاتھ وہ آئے ہوئے ہیں جو ایکس سروس مین سوسائٹی کے امریکن مائنڈ سیٹ کے لوگ, اوورسیز پاکستانیوں کا وہ حصہ ہے جو اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ پاکستان سیکولرائز ہو جائے, اور وہ طبقہ بھی پاکستان کے اندر سے ان کو میٹر کرتا ہے کہ جس کے خلاف سٹیٹ نے پہلے بلوچستان میں اور پھر KPK میں وہ تمام ایسے کام کیے جس سے ان کی نوجوان نسل بد دل ہو گئی,
ان کے ذہنوں میں ایک آزادی کا خیال پیدا آیا. اور یہ بالکل سچویشن سر انڈین تھنک ٹینکس کی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو 1970s میں پاکستان کے اندر کیا گیا. اور اس وقت کے بھی انٹیلیجنس کے ہیڈ جنرل عثمانی جو تھے وہ وہاں کی یوتھ کو لیڈ کر رہے تھے, جنہوں نے اسی طرح بلوائیاں کی اور فریڈم فورس کو, آزادی فوج کو مکتی بائنی کہا. اور پھر آپ کے سامنے ڈیزاسٹر کریٹ ہوا اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہو سکا. 100% وہی پیٹرن ہے. اگر کسی کو میری بات پر اعتراض ہے وہ 1970s کی اخباریں, وہ جو فلم ہوتی ہے اس کو نکال کے دیکھ لے, نیوز انالیسس BBC کے سننا شروع کر دے, اس کو 98% خبر آ جائے گی کہ کون آپریٹرز یہاں پر کام کر رہے ہیں. اور جس کا نام سینئر تجزیہ کار سلمان غنی صاحب نے لیا, جن حضرت کا آنریبل ایمبیسڈر ہیں, وہ اس کام کا اسپیشلسٹ ہے. وہ اتنا اسپیشلسٹ افغانستان کا نہیں ہے جتنا آئل اینڈ گیس کا. اور ان کی PhD عراق کے اوپر ہے. آپ بلیو کر سکتے ہیں, تب یہ تو ان کو UN میں لا کر کے ایک اتنی بڑی پوزیشن دی گئی. اور وہی کیریکٹر اب ریپبلکن پارٹی کی طرف سے پاکستان کے اندر وہ انوالوڈ ہیں اور وہ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستانی پبلک کو جو عمران خان کے ساتھ. یہ محمد علی صاحب جو گفتگو کا جو اینگل اب بن چکا ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوتیں اب بھی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں CPEC کا ریوائول ہوا ہے یہاں پہ, اور چین نے منصوبہ بھی پیش کر دیا ہے گوادر سے کاشغر تک کا $58 ارب کا جو ریل لنک ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے, یہ جو ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کریٹ کرنے کی سازش ہو رہی ہے. جی بالکل, بہت اہم پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں نے جو پہلی انٹرونشن میں بات کی تھی اسی فریم ورک کو اس میں دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں جو موجودہ حکومت ہے اس نے ہر ایسپیکٹ آف نیشنل سیکیورٹی کو ریپیئر کیا ہے, ٹھیک ہے, جس کو بیڈلی ڈیمیج کیا گیا تھا. فورن پالیسی پہ اگر بات کر لیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کو ڈیمیج کیا گیا تھا. امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے گئے, عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے گئے, اس کے علاوہ روس کے ساتھ بھی ایک غیر حقیقت پسندانہ توقعات وابستہ کی گئی. تو اب ہم روس سے بھی تیل لے رہے ہیں ہم, اور یوان کے استعمال کے ذریعے. تو دیکھیں یہ ایک میچور ڈپلومیسی ہے, اسٹیوٹ ڈپلومیسی ہے. دوسرا, ہم نے عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو امپروو کیا ہے. ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی اکنامک ڈپلومیسی ہم کر رہے ہیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ہم ہمارے جتنے ایکسپورٹ ریونیو ہمارا امریکہ سے ہماری تاریخ میں کبھی نہیں تھا. یہ ڈپلومیٹک ایسپیکٹ ہے. دوسری بات, بلکہ میں آپ کو بتاؤں, ہم بھارت کی بھی جو امریکہ کے ساتھ تعاون ہے, مجھے یہ خوشخبری سنانے دیں کہ کسی حد تک اس میں بھی ایک اسکیپٹسزم واشنگٹن میں آیا ہے. امریکہ کی جو توقعات تھیں بھارت کے حوالے سے کہ وہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا سینٹر آف گریوٹی بن جائے گا, اس میں کمی آئی ہے. ایک حقیقت پسندانہ انداز میں اب وہ بھارت کو دیکھنے لگے ہیں یوکرین وار کے بعد. یہ ڈپلومیٹک ایسپیکٹ ہے. اچھا, ملٹری کے اندر ہماری دیکھیں اس جیسی سیاسی قیادت میں اور فوجی قیادت میں تبدیلی آئی ہے, آپ کو ایک نئی سوچ اور ایک کلیئرٹی اور گڈ سول ملٹری ریلیشنز کی وجہ سے نظر آیا ہے کہ فورن نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ وی نیڈ ٹو ڈیسائسولی اچیو انڈیورنگ ریزلٹس ان دا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. تو وہ فیصلہ بھی ممکن نہیں تھا اگر ہماری فوجی اور سیاسی قیادت میں کمپلیٹ ایک انڈرسٹینڈنگ اور کنسنسس اور سنسیریٹی نہ ہوتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, اور جو کچھ انہوں نے اسپیس دی تھی KPK میں اور دوسرے علاقوں میں, اب اس کو ہم مطلب دوبارہ ری گین کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ آتے ہیں اکانومی میں. تو اکانومی میں دیکھیں CPEC کو ہم نے دوبارہ ریوائیو کیا, ہم نے چائنا کے ساتھ تعلقات کو ریپیئر کیا, ان کے خدشات کو دور کیا. سول لیڈرشپ نے بھی, ملٹری لیڈرشپ نے بھی, آرمی چیف بھی گئے, ہمارے وزیر اعظم بھی گئے, اور ابھی ان کے وزیر خارجہ بھی آئے. تو ہم یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم چین نہ صرف یہ کہ اس کے خدشات دور کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں, بلکہ جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ جو $58 بلین کا ایک بہت بڑا ایک ریلوے کا منصوبہ ہے, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چین کی کانفیڈنس, اس کی کمٹمنٹ, اس کی سنسیریٹی پاکستان کے ساتھ بھرپور برقرار ہے. انفارمیشن کی ڈومین میں ہلکا سا حوالہ دے کے بات ختم کروں گا. ٹو ری انفورس جو ابھی ہمارے ساتھیوں نے بات کی, اس کو یہ PTI کی انٹرنیشنل پرونگ آف انفارمیشن اسٹریٹجی کا پارٹ ہے.
کہ کچھ حضرات میں نام نہیں لیتا لندن میں بیٹھ کے، کچھ حضرات کینیڈا میں بیٹھ کے، کچھ حضرات امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان فوج اور پاکستان کی قوم کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی روزانہ کوشش کرتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے اس کا حوالہ بھی دیا اپنے خطاب میں پشاور میں کرتے ہوئے، اور ہمارے افسران اور جوانوں کو بھی یہ بتایا کہ وہ اس قسم کی کسی جو سازش کے زیر اثر نہ آئیں جو کہ عوام جو فوج کے اندر بھی بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش ہے اور فوج اور عوام کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش ہے. اور آخری بات زلمے خلیل صاحب کے حوالے سے، میں چونکہ میں واقف ہوں ان معاملات سے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، دیکھیں ریپبلکن کے یہ بہت قریب رہے ہیں جس طرح کہا بھی گیا، لیکن امریکہ میں چونکہ رہا بھی ہوں تو میں جانتا ہوں کہ اس طرح کے لابیز بہت سے امریکہ میں جب وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں نا تو دے آر لوکنگ فار اپرچونٹیز. ٹھیک ہے، تو ہی واز اویلیبل ٹو سرو پی ٹی آئیز ایجنڈا اینڈ ڈو لابنگ آن ہز بہاف. تو اب آپ ان کے ٹویٹ دیکھیں تو دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس کہ جیسے ہی ڈیموکریٹس آئے تو ڈیموکریٹس نے ان کو منہ نہیں لگایا، کیونکہ جب امریکہ افغانستان سے نکل گیا تو ویسے بھی انہوں نے کوئی خاص کام تو نہیں کیا. امریکہ کی پالیسی افغانستان میں ناکام ہو گئی، جس کے سب سے امپورٹنٹ پلیئر جو تھے زلمے خلیل زاد تھے، اور تو ڈیموکریٹس میں کوئی دلچسپی ان کی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی ہیں پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کا گفتگو ہم جائیں. سلمان غنی صاحب آپ فرمائیے گا، یہ باوجود اس کے کہ یہ سارے چیلنجز ہیں، اندرونی طور پہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے وہ تحریک انصاف ہی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے حکومت اور جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان سارے حالات کو بھی دیکھ رہی ہیں، جو بیرونی حالات ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور جہاں جہاں اپنے آپشنز استعمال کرنے ہیں معاشی چیلنجز سے نبردآزماں ہونے کے لیے اور سفارتی چیلنجز سے نبردآزماں ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ بہتری کی. دیکھیں جاوید، ابھی آپ کے معزز مہمان نے جہاں بات ختم کی ہے میں اس کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ چین کے آئے تھے. چین کے کسی ذمہ دار نے اس سے پہلے ایسا بیان نہیں دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ چین کے فارن منسٹر نے کیا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ پہ معاشی اعتبار سے عالمی پریشر ہے، ہم آپ کے جو بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کی مدد کریں گے. لیکن اصل بات انہوں نے یہ کہی تھی اس کے لیے آپ کو پاکستان میں سیاسی استحکام قائم کرنا ہوگا. اس کا مطلب وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جب سی پیک کو آپ نے آگے کی طرف لے کے جانا ہے. جاوید، میں ایک معاملے میں بڑا یکسوں، دیکھیں جب آپ نے ایٹمی دھماکے کر لیے تو ہم دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پر پہنچ گئے تھے، اور ہمارے دشمن کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ بری آنکھ ڈال لے. آپ کو یاد ہے وہ 27 فروری والا واقعہ جی بالکل بالا کوٹ کا، اور اس نے انجام دیکھ لیا تھا پوری نظر ڈالنے کا. لیکن سی پیک نے، پاکستان نے معاشی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا ہے تو اس کی بنیاد سی پیک نے بننا ہے. انہوں نے اسی لیے سیاسی استحکام کی بات کی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کیوں کر طاری نہیں ہوتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے قومی مفادات کی بجائے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات میں الجھ گئے ہیں. پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے، پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. پاکستان کا دشمن جانتا ہے کہ ہماری اہلیت اور صلاحیت کیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود نہیں جانتے، ہم خود اپنے دشمن بن گئے ہیں. اور پاکستان میں سیاسی استحکام میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہمارے سیاستدان ہیں. دنیا بھر کے سیاستدان اپنے عوام کے اندر اطاعت ہوگا اور انشاءاللہ ایک گملہ تک بھی نہیں ٹوٹے گا. اور جو آپ نے دیکھا ریسنٹلی کہ چند سو کا جو مجمع تھا جنہوں نے اتنے بڑے بڑے نقصانات کیے ہیں اور جو تاریخی جو تنصیبات اور جو مقام تھے پھوڑ جو کچھ کیا ہے وہ قابل شرم ہے. تو ایسی آپ کو کوئی یہ بڑی کلیئرٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی اس حوالے سے ہے کہ انشاءاللہ امن ہوگا اور کسی قسم کی آپ کو اس طرح کی کوئی شر انگیزی نہیں نظر آئے گی. ابھی کلیئر نہیں ہے کہ دھرنا کہاں ہوگا. یہ ظاہر ہے کہ جیسے رانا صاحب نے فرمایا کہ دھرنے کے جو اس میں پی ڈی ایم کی کافی جماعتیں ہیں، لیکن یہ ریڈیس جو آپ کے سامنے ہے
اور انشاءاللہ اس کا فیصلہ مین جو آبجیکٹو یہ ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ شرانگیزی یا کسی قسم کا کوئی نقصان یا کسی قسم کی جو زیادتی ہے وہ نہ ہو. وہ انشاءاللہ وہ ہماری بالکل تسلی ہے. وزیر داخلہ صاحب نے کسی قسم کی جو زیادتی ہے وہ نہ ہو. وہ انشاءاللہ وہ ہماری بالکل تسلی ہے. وزیر داخلہ صاحب نے بالکل مطمئن ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ وہ امن و امان آپ کو نظر آئے گا. وہ جو سر یہ بتائیے گا جو توہین پارلیمنٹ کا بل صبح آپ لا رہے ہیں، کیسے آپ عدلیہ کو پارلیمنٹ کے ذریعے پیغام دینے جا رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کل آپ انتظار کریں، صبح انشاءاللہ پارلیمنٹ کو پریمپٹ تو نہیں کیا جا رانا سکتا. صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ کو خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے الارمنگ اطلاعات ملی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے مولانا فضل الرحمان سے مقام جی تبدیل ہم کرنے نے کا کہا. وہ ساری اطلاعات جو ہیں وہ مولانا سے ڈسکس کی ہیں اور ان اطلاعات کے مطابق ہم نے کافی شافی جو ہے وہ انتظامات کیے ہیں. دھرنے کی جگہ کا تعین جو ہے وہ تمام پارٹی ہیڈز کی موجودگی میں پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ہوا تھا. ان تمام کی مشاورت کے بغیر اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. اس بارے میں مولانا جو ہے وہ پوری طرح سے با اختیار ہیں، ہماری طرف سے بھی اور باقیوں کی طرف سے بھی. اور وہ صبح تک جو ہے یہ مکمل مشاورت کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اور جس جگہ کے تعین کا فیصلہ کریں گے وہاں پہ اسٹیج ہی ہوگا. باقی لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو آئیں گے وہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ اسی ویسینٹی میں جو ہے وہ اپنے احتجاج کا اظہار کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو رپورٹس ملی ہیں ان کو ہم نے پوری طرح سے ڈسکس بھی کیا ہے اور اس سے متعلقہ جو ہے وہ انتظامات بھی کیے ہیں جس میں انتظامیہ کے لوگ، پولیس اور ہمارے جو سیاسی ورکرز ہیں ان سب کو ذمہ داریاں سونپی ہیں. بہت شکریہ جی. Thank you. وفاقی وزراء کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کل کا احتجاج پرامن ہوگا. یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ دھرنا پرامن ہوگا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا. ناظرین یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. پاکستان کی بقا اور سلامتی کے ضامن ہیں اور جو لوگ اس سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ شاید نہیں جانتے کہ اس کا جو اصل طاقت ہے، اس کا چین آف کمانڈ ہے، اس کا اندرونی ڈسپلن ہے، اس کی پیشہ ورانہ اہلیت ہے، اس کے اندر میرٹ کی بالادستی ہے کہ یہاں پر غریب کا بچہ جنرل بن جاتا ہے. اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کا ایک جذباتی رشتہ ہے اور ہمیں اپنے رزلٹس جب دفاعی اعتبار سے لینے ہوتے ہیں تو فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے. آج پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے استحکام ہے، سیاسی اور اقتصادی استحکام. ہم اندرونی طور پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اتحاد اور یکجہتی قائم نہیں کریں گے تو ہم سی پیک کے ثمرات نہیں حاصل کر پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیند پاکستان کے پولیٹیشنز کی کورٹ میں ہے. اگر آگے کی طرف بڑھنا ہے اس کی بنیادی چیز جو ہے انتخابات ہے. انتخابات کے حوالے سے انہیں سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی اور آئندہ پاکستان کے تحت انتخابی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے سر جوڑنا پڑے گا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے گا ملک کے اندر کر سکے گا تو اب ایسا نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ اس شخص کے ذاتی مفاد کے تحت اس نے پہلے قومی اسمبلی کو توڑا، پھر اس نے اپنے صوبوں کی اسمبلیاں توڑی، اس لیے کہ وہ خود اقتدار سے باہر تھا. اور جس شخص کو اپنے صرف ذاتی مفادات عزیز ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی اتحاد اور یکجہتی پہ اثر انداز ہوگا، پاکستان کی بقا اور سلامتی کو خطرے میں ڈالے گا، تو نہ پاکستان کے ادارے اتنے کمزور ہیں اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کھلی آنکھوں سے سب کی بدن بولی دیکھ رہے ہیں. لہٰذا وہ بھی نوشتہ دیوار پڑے، اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائے. پاکستان جمہوری عمل کے نتیجے میں بنا تھا اور جمہوریت ہی اس کی بقا کی ضمانت ہے. فاروق صاحب آپ یہ بتائیے کہ سیاسی استحکام کے لیے ایک پروپیگنڈا جو مشینری ہے، پروپیگنڈا مشینری ہے پی ٹی آئی کی، اس کا بھی تو توڑ کرنا ہوگا جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو. جی سر، بالکل کرنا ہوگا اور ان کو نئے لوگ لانے پڑیں گے. جو کرنٹ لیڈرشپ پولیٹیکل ہمارے سامنے ہے یہ فار سم ریزن مینٹلی کیپٹیو ہو گئی ہے عمران خان کے سامنے. یہ اس کو اس کی زبان میں آواز میں بات بھی نہیں کر پاتے. انہوں نے جو لوگ کھڑے کیے ہیں وہ اپنی فیملی ڈائنسٹیکل پالیٹکس کے تحفظ کے حوالے سے بدنام ہے. اس لیے اگر آپ کو موقع نہیں دیں گے
ग्रास रूट लीडरशिप से नए लोगों को लाने की, जो कि वाकई इस जनरेशन की आवाज होंगे इनके मुकाबले में। तो ये जो सिटिंग लोग जो बैठे हुए हैं, ये ये मेंटली सोशल मीडिया पे जो जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं उसके तोड़ की भी बात कर रहा हूं कि वो भी तो एक तोड़ है ना, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है। वो मसला ये है कि इस वक्त माशरे में जहन बन गया है झूठ को। देखें, इमरान खान साहब के साथी दिन में इमरान खान साहब की झूठी तारीफ करें, लगता है सच बोल रहे हैं, और ये 2 आदमी 3 आदमी अपने डेमोक्रेटिक पीडीएम की तारीफ करें, लीडरशिप की, लग रहा है ये चापलूसी करते हैं। ये जो जहन बन गया है ना, इसको हटाने के लिए काफी मेहनत की जरूरत है। देखें, आपके पास स्पेशलिस्ट की कमी नहीं है। जहां दोनों जो हमारे गेस्ट थे, सैयद शाह साहब जो है, उन्होंने कितनी जबरदस्त बात की, उनको एक एक बात का पता है। गनी साहब तो बिल्कुल इन चीजों को कितने अरसे से देख रहे हैं, इन लोगों को इन चीजों, मसला यहां पर यह है कि इससे टक्कर लेनी पड़ेगी, मगर पाकिस्तान की फौज सारी दुनिया के बातिल से, दज्जाल से भी लड़ लेगी, मगर अपनी अवाम से नहीं लड़ सकेगी। इन्होंने क्या किया है कि अवाम के लिबादे में आ गए। ISPR की स्टेटमेंट अगर आप दोबारा देखें, उन्होंने कहा कि सियासी जमात के लिबादे में एक ग्रोह। सर, हमारे पास ट्रोजन हॉर्स है, हमारे पास ट्रोजन हॉर्स आ गया है, और उनको एक बेवकूफ मिल गया है जो जोकर है, मगर इसके पीछे 4 या 5 बड़े अनासिर हैं जिनके चेहरे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं। मैं एक टकराव की कैफियत देख रहा हूं सर, और मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया खान फारूक अली साहब आपका, सलमान गनी साहब आपका। बहरहाल ये हुआ है गुज़श्ता चंद दिनों में तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसे अवाम ने भी मुस्तरद किया है, पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, उलमा व मशाइख हैं, उन्होंने भी मुस्तरद किया है। और किसी भी तौर से ये ज़ाहिर है इस तरह की जो सियासत है इसकी इजाज़त भी नहीं दी जा सकती, जो आइन और कानून से बालातर हो, और इस तरह के एहतजाज और मुजाहरे जो आइन और कानून से बालातर हों उसकी भी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इनको इबरत का निशान जो भी मुलव्विस हैं जलाओ घेराव में बनाना होगा, ताकि ये मिसाल बने बाकी लोगों के लिए भी कि वो इस तरह के काम न करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।